السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ملک کے عوام مہنگائی کے تلے پسے ہوئے ہیں، ان کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں، اور اس صورتحال میں ملک کا نظام جس طرح سے چل رہا ہے، افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں۔ آج وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں عدالت میں پیش ہوئے، اور آج سماعت ہونی تھی ان کی عبوری ضمانت کی توسیع کے حوالے سے۔ اس موقع پر ایف آئی اے نے وزیر اعظم اور حمزہ شہباز کی گرفتاری کی استدعا کر دی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے تحقیقات کے اندر، تو ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم نے پھر ضمانت لے لی، اب 11 تاریخ تک اگلے مہینے کی ان کو پھر ضمانت مل گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو یہ کیسز چل رہے ہیں، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے، ان کی حکومت نے سیاسی انتقام کے لیے کیسز بنائے تھے، تو اب عمران خان کی حکومت نہیں ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ کیونکہ ملک میں فضا ہی ان کے خلاف چل رہی ہے، لہٰذا ان کے خلاف یہ کیسز ہیں، تو اب تو فضا بھی ایسا نہیں، ملک تو نیوٹرل ہو چکا ہے۔ تو اس وقت قانون کا احترام کرتے ہوئے یہ کیسز صحیح ہوں یا غلط ہوں، وزیر اعظم کو کیا کرنا چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب کے ایک صاحبزادے جو ہیں وہ ایبسکانڈر ہیں، پچھلے دنوں ہمیں نظر آئے ترکی میں وزیر اعظم کے ساتھ آفیشل میٹنگز میں کھانے میں موجود تھے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف مہنگائی کا اگر آپ حال دیکھیں تو ڈالر جو ہے وہ 200 روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے 1.5 ماہ کی امپورٹ بل کی سکت نہیں رکھتے، تجارتی خسارہ ہمارا 43 ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے، بنیادی شرح سود 24 سال کے بعد 13.7% پر ہے، مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 13.8% ہے، اور اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے۔ اس وقت یہ صورتحال ہے ہماری اکانومی کی، کوئی اشاریہ کوئی کل ٹھیک نہیں ہے۔ قانون سازی کا کیا حال ہے؟ قانون سازی یہ کہ بہت عجلت میں قانون سازیاں اور ایڈمنسٹریٹو فیصلے لیے تھے۔ اس حکومت نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ فوری طور پر یک جنبش قلم 400 لوگوں کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے تھے۔ عدالت نے اس کا نوٹس لیا، عدالت نے اس پر تحقیقات شروع کر دی ہیں، وجوہات جاننا چاہیے عدالت نے، اور اس پر زبردست گفتگو ہو رہی ہے عدالت کے اندر۔ پھر قانون سازی ہوئی، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی اور نیب قانون کو تبدیل کیا گیا، صدر مملکت نے اس پہ اعتراضات لگا دیے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت ملک میں، نہ قانون سازی آپ آرام سے کر سکتے ہیں، نہ معیشت کو سنبھال سکتے ہیں۔ بجلی کے لوڈ شیڈنگ بہت بڑا مسئلہ۔ خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں اگر وسائل فراہم کریں تو وزیر اعظم اگر وسائل دے دیں تو ہم 2 دن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ٹھیک کر دیں۔ مصدق ملک صاحب کہتے ہیں حکومت کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور وزیر اعظم نے آج ڈانٹ پلائی سب کو، کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو 2 دن میں لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے۔ کیسے ہوگا؟ بیانات سے تو نہیں ہوگا۔ تو بہت سارے سوالات ہیں، مہمانوں کو میں آپ سے تعارف کراؤں، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے جس میں وہ مسلسل جلسے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ امریکی سازش تھی اور سازش کے نتیجے میں حکومت آئی، تو وہ اب للکار رہے ہیں حکومت کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سازش کا حصہ بنے ہوئے حکومت میں آئے ہیں تو اب معاملات سیدھے کر کے دکھائیں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکی سازش کے ساتھ اسرائیلی اور ہندوستان کی سازش، ان تینوں نے مل کے سازش کی۔ انہوں نے مل کے بوٹ پالش کرنے والا چیری بلاسم شہباز شریف کو ہمارے پر مسلط کیا، 60 روپے قیمت بڑھا دی پٹرول کی، اور فضل الرحمان کی بھی 60% قیمت بڑھا دی۔ ہمیں بھی آئی ایم ایف نے زور لگایا کہ ڈیزل اور پٹرول بڑھا دو، تو ہم نے 10 روپے پٹرول اور فضل الرحمان کی قیمت کم کر دی۔ شہباز شریف اس کی آپ نے شکل غور سے دیکھی ہے، بہت گھبرایا ہوا ہے، کہتا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، بارود کی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں۔ شہباز شریف اگر آپ سے حکومت نہیں ہوتی تھی تو یہ سازش کی کیوں؟ اگر اتنی سازش کر کے بوٹ پالش کر کے اقتدار میں آ گئے ہو تو اب ذمہ داری لو۔ اقتدار میں آنے سے پہلے حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ جب آئیں گے تو کچھ بھی ہو جائے۔ مریم صاحبہ نے جلسوں میں کہا کہ نواز شریف صاحب عوام پر بوجھ نہیں ڈالیں گے، حکومت چھوڑ دیں گے، لیکن اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم سے کیوں سوال کرتے ہو، سوال کرنا ہے تو پچھلے والوں سے کرو۔ عظمہ بخاری صاحبہ نے آج اس کا جواب دیا ہے۔ سب سے مزیدار خیز بات یہ ہے کہ وہ سیاسی جوکر اور مسخرے اپنے 4 سال کا جواب دینے کی بجائے 4 ہفتے کی آئی وی حکومت سے جواب طلب کر رہے ہیں اس معاہدے کا جو وہ کر کے آئے تھے۔ ایک تو معاہدہ غلط کیا، سخت شرائط پہ کیا، اور اس کے بعد اس معاہدے کو جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کو شری لنکا بنانے کی جو سازش
عمران خان اور اس کی حکومت نے کی اس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے۔ عمران خان کی جو دہشت گردی ہے، سیاسی طور پر ہو، اخلاقی طور پر ہو، معاشی طور پر ہو، اس دہشت گردی کے جواب میں ہم بھی یہ کرتے کہ ہم بھی کان منہ لپیٹتے اور پاکستان کو اس کے حال پہ چھوڑ کے ہم کہیں جو ہے وہ نکل جاتے، اپنی سیاست بچا لیتے۔ یہ مشکل فیصلہ تھا، بہت تکلیف فیصلہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ضرور جو ہے وہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی ہم نے سنوارا تھا، اب بھی ہم ہی سنواریں گے۔ پہلے بھی ہم نے بچایا تھا، اب بھی ہم ہی بچائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دے اور مشکل فیصلوں کی بات کی جائے یا جیسے بھی فیصلوں کی بات کی جائے، جو فیصلے یہ حکومت لے رہی ہے کیا اس سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے؟ عوام اطمینان کا سانس لے رہے ہیں یا آنے والے وقتوں میں لیں گے؟ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں۔ ڈاکٹر افنان اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے مسلم لیگ نون کے۔ محترم جناب شبلی فراز صاحب، سابق وفاقی وزیر، رہنما تحریک انصاف، سر بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور فاروق سلیم صاحب، سینئر تجزیہ کار، فاروق سلیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ شبلی فراز صاحب، عمران خان صاحب کہہ تو رہے ہیں کہ چلو اب تم لوگ آ گئے ہو تو سازش کا حصہ بنے ہوں تو اب چلا کے دکھاؤ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس صورتحال میں نے تمام اعداد و شمار رکھے کہ ڈالر کہاں ہے، زر مبادلہ کے ذخائر کہاں ہیں، تجارتی خسارہ کیا ہے، مہنگائی کی شرح کیا ہے، انفلیشن کتنی ہے، اس صورتحال میں آپ کی حکومت موجود بھی ہوتی تو کیسے یہ حالات مختلف ہوتے؟ کیونکہ مسائل تو وہی ہیں جو ان کو ورثے میں ملے ہیں، آپ کے ساتھ آتے ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ ہماری حکومت تو لگ بھگ 3.5 سال کی حکومت تھی، اور جس میں باوجود انٹرنیشنل وبا جو کہ کووڈ کے نام سے جانی جاتی ہے 100 سال میں ایک دفعہ آئی اور اس نے پورے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا۔ ایک ہم ان ملکوں میں سے 2-3 ملکوں میں سے جو ٹاپ کے تھے، جس کا کہ اعتراف ساری دنیا کرتی ہے کہ انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہم نے ملک کی معیشت کو کس طرح سے بچایا اور لوگوں کی جانوں کو کس طرح سے حفاظت کی۔ اس میں اللہ کا بھی کرم تھا اور ہماری حکمت عملی تھی۔ تو اس کے باوجود یہ اکانومی 5.6 اور پھر 6 پہ اس دفعہ گرو کر رہی تھی۔ ہماری ملک میں کوئی فورن ایکسچینج کے کرائسس نہیں تھے، ہمارے ملک میں ریمیٹنسز آ رہی تھیں، ایکسپورٹ ریکارڈ لیول کی تھیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے تو چل رہی تھیں، مشکلات تو تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایسا سلسلہ، ایک ایسی حکمت عملی بنائی جا رہی تھی جس میں کہ اس ملک کو اس مشکل، اس بھنور میں سے نکالا جائے۔ لیکن ہوا کیا؟ جب ہم نے خاص طور پہ جب پیٹرولیم کی پرائسز ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑھیں اور پھر خاص طور پہ یوکرین کے بعد اور بھی بڑھیں، تو ہم نے پرائم منسٹر عمران خان اس وقت انہوں نے رشیا کے ساتھ یہ طے کیا کہ ان کو ڈسکاؤنٹ پہ گندم بھی اور پیٹرول بھی ملے گا، جو کہ ایگزیکٹلی انڈیا نے بھی کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ انڈیا میں ایک انڈیپینڈنٹ، ایک ملک کی مفادات کی تحفظ کرنے والی گورنمنٹ ہے، اور ہمارے ہاں چونکہ یہ جو آئے ہیں، جو کہ لائے گئے ہیں، ان کا بنیادی مقصد عوام کی خدمت نہیں تھا۔ ان کا بنیادی مقصد، اگر ان کو اتنے یہ نالائق ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر یہ حالات ہے تو انہوں نے حکومت لی کیوں؟ نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیوں لی ہے حکومت۔ ایک تو یہ چونکہ وہ ہوتے ہیں پونز ہوتے ہیں سازش میں، جو کہ مہرے ہوتے ہیں، جو کہ جن کو کہ کوئی اور موو کرتا ہے۔ یہ ان کی سیلف انٹرسٹ صرف یہی تھی کہ ان کے کیسز ختم ہوں، یہ اپنے آپ کو NRO دے سکیں۔ یہی دیکھا آپ نے کہ آتے ساتھ جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ECL سے نام نکالے، فوراً رد و بدل کیا، وہ FIA کے جو ٹاپ کی پوزیشنز تھیں، ریکارڈ کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی، تو وہ الحمدللہ کہ وہ مگر سپریم آپ کورٹ جو نے فرما رہے ہیں شبلی فراز صاحب روک کہ آپ کی حکمت عملی میں ایک اہم چیز یہ تھی کہ رشیا سے آپ کو گندم اور تیل سبسیڈائز لینا تھا، کم قیمت پہ لینا تھا، 30% کم قیمت پہ لینا تھا۔ تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے سوائے حماد اظہر صاحب کے خط کے جو انہوں نے بھیجا، اس کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اس حکومت نے اپروچ کیا رشین گورنمنٹ کو، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے خط فورن آفس کے ذریعے بھیجا، پہلے تو یہ مان ہی نہیں رہے تھے کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ پھر مفتہ اسماعیل کا بہت ہی ایک مذاق خیز، جو کہ ہمارے خزانہ کے وزیر میں ہیں، ان کا ایک بڑا ہی مذاق خیز بیان اور ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر روس ہمیں آئے، ہمیں آفر کرے، اور اگر ہم پہ کوئی سینکشنز نہ لگیں
تو ہم اس پہ غور کریں گے. یہ تو حالت ہے آپ کے فائنانس منسٹر کی کہ جو کہ ابھی بھی جو امریکہ کو خوش رکھنا چاہتا ہے اور وہ چاہے اس کا سانس ڈوب رہی ہو ملک کے عوام کی, وہ اپنی وہ اس کو بچانے کے لیے اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے وہ رشیا کے جی رشیا آئے گا, جیسے ایک بیکاری کہے کہ جی مجھے گھر میں آ کے بھیگ دو. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی ان کا اس سے تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ یہ عوام پہ کتنا بڑا عذاب, کتنا بڑا مذاق کیا گیا ہے کہ ان جیسے نااہل کرپٹ لوگ. آپ مجھے بتائیں کہ جو پرائم منسٹر ہے اور جو چیف منسٹر ہے, مجھے فاروق سلیم صاحب کا بھی کامنٹ چاہیے ہوں گے, گو کہ وہ اکانومی کے ہیں, لیکن اکانومی اور پولیٹیکل اکانومی وہ کوئی زیادہ اس میں فرق نہیں ہوتا. کہ مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے, جو کہ بھگت رہا ہے تاریخیں, کس کی اپنی ضمانتیں کرا رہا ہے, کس پہ سیریس کرپشن چارجز پہ, منی لانڈرنگ چارجز کے. اسی طرح ان کا بیٹا ایک تو جو بھاگا ہوا ہے ایبسکانڈر ہے, اور ایک جو ہے تو یہاں پہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ملک کی کتنی بڑی بے عزتی ہے کہ عمران خان جیسے بندے کو, کلین اندے کو, جس سے کہ انٹرنیشنل قوتیں, انٹرنیشنل ملک بھی ان کی عزت کرتے ہیں, آپ نے کرمنل کو بٹھا دیا. اور یہ سوال لے کر آؤں گا کہ کیا یہ پاکستان کے لیے ممکن ہے کہ وہ امریکہ کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے اوپر سینکشنز برداشت کر لے؟ سینکشنز تو لگ نہیں ہیں. اگر آپ رشیا کے پاس جاتے ہیں, ایران کے پاس نہیں جا سکتے. ایران نے ہمارے بارڈر تک پائپ لائن بچھائی ہوئی ہے, اس سے ہم گیس لے سکتے تھے. ہم قطر سے مہنگی گیس خریدتے رہے. تو میں آپ کے پاس واپس آؤں گا, لیکن آپ نے کئی سوالات اٹھا دیے. ڈاکٹر افنان اللہ صاحب, کیوں لی تھی حکومت جب یہی فیصلے کرنے تھے, یہ سخت فیصلے؟ کس کو فرق پڑ رہا ہے اس کا؟ ایک عام آدمی کو پڑ رہا ہے, اشرافیہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ گوشت جو ہے وہ 2000 روپے کلو ہو جائے, آپ کو کیا فرق پڑنا ہے؟ بھگت تو عوام رہیں. تو آپ کا کام عوام کو فیسلیٹیٹ کرنا تھا, ریلیف دینا تھا, یا یہ سخت فیصلوں کے نام پر مخالفین کو گالیاں دینی تھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ ہماری جو پرفارمنس ہے اس کو 1.5 مہینے کے بعد جو ہے اس طرح جج نہیں کر سکتے کہ ہم پچھلے 3.25 سال کا جو ان کا گند ہے اس کو ہم صاف کر دیں. یہ جو بات کر رہے ہیں کرپشن کی, یہ سارا پاکستان جانتا ہے کہ ہم نے 170ویں نمبر پہ چھوڑا تھا کرپشن انڈیکس میں پاکستان کو, جس کو یہ 140ویں نمبر پہ لے گیا یہ صادق اور امین. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل یہ لوگ کر کے گئے تھے, ہمیں جو ورثے میں ملی ہے ہم اس کو مزید بہتر کر رہے ہیں, لیکن ہم 40-50 دن کے اندر ملک کی اکانومی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. انہوں نے 3.25 سال لوٹا ہے اس ملک کو, دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے, اور یہ سارے کے سارے چور ہیں. ان کے سب کے اوپر کیسز ہیں. مگر افنان صاحب, آپ تو آئے تھے نا ان حالات کو دیکھ کر, کسی نے دھکا تو نہیں دیا تھا آپ کو تو آپ ان حالات میں آئے تھے عوام کو ریلیف دینے کے لیے. عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تو آج ہم ان پہ تنقید کر رہے ہوتے کہ آپ نے حل کر دیا. میری گزارش سن لینا, آپ کو تو اس سے بہتر کچھ کرنا تھا. 2 منٹ سن لیں. بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے نا, اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں سوئٹزرلینڈ بنا کے دو گے تو ہم حکومت میں آئیں گے. اس طرح کوئی چیز نہیں ہوتی. آپ کو جب ہماری 2013 میں حکومت آئی, روزانہ دھماکے ہوتے تھے. پاکستان کے 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, کراچی میں لاشیں گرتی تھی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی, جی ڈی پی جو شرنک کر گیا تھا. وہاں سے ہم نے پاکستان کو 40 دن میں ٹھیک نہیں کیا تھا, ہمیں ٹائم لگا تھا اس کو ٹھیک کرنے میں. اس وقت اکانومی جو ہے وہ اکانومی ایک نیشنل ایجنڈا ہے. اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے, یہ بڑی پرابلم کریٹ کر رہا ہے ہمارے لیے. میں فاروق سلیم صاحب سے جاننا چاہوں گا. فاروق سلیم صاحب, آپ سے بھی یہی سوال کہ جو صورتحال اس وقت ہمارے سامنے معیشت کی ہے, اگر عمران خان کی حکومت ہوتی کیا اس سے بدتر حالات ہوتے؟ دیکھیے, معیشت کا اور سیاست کا ایک بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے, ایک بہت گہرا تعلق ہے. اس وقت 2 قسم کے بیانیے پاکستان کے اندر دیکھے جا رہے ہیں. ایک بیانیہ ہے کہ معیشت کو بہتر کس طرح کرنا ہے, اور دوسرا بیانیہ جو ہے وہ خانہ جنگی کا بیانیہ ہے, اور وہ عمران خان صاحب اور ان کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ ملک میں پھیلا رہی ہے. کہ یہ دونوں بیانیے جو ہیں, معیشت کو بہتری کرنے والا بیانیہ اور خانہ جنگی کا بیانیہ, یہ دونوں اکٹھے پاکستان کے اندر کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے. یہ دونوں اکٹھے پاکستان کے اندر زندہ نہیں رہ سکتے. ان دونوں میں سے ایک بیانیوں کو دفن کرنا ضروری ہوگا. اب یہ ریاست پاکستان اور پاکستان کے اندر جو شہری رہنے والے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا خانہ جنگی کا جو بیانیہ ہے اس کو دفن کرنا ہے یا معیشت کو دفن کرنا ہے. یہ دونوں اکٹھے زندہ نہیں رہ سکتے.
اب میں دل سے عزت کرتا ہوں شبلی فراز صاحب کی، دو باتیں حقائق کی بنیاد پہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ جو من گھڑت بیانیہ ہے امریکہ مخالف کہ اس نے پی ٹی آئی کی حکومت الٹا دی ہے، یہ صرف اور صرف سیاسی نعرہ بازی ہے، سیاست کو چمکانے کی کوشش ہے، اس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے پاکستان کو نقصان بے تحاشا ہو سکتا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس وقت پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ 20% جو ہیں وہ امریکہ جاتی ہیں، اور تقریباً 35% جو ہیں وہ یورپین یونین جاتی ہیں۔ اگر ہم ان کو کہیں کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کسی قسم کی سازش کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ اس وقت پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر 3 کروڑ پاکستانی کام کر رہے ہیں، ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے اس نتیجے میں کہ فاروق سلیم صاحب اس موضوع پر تو مجھے آنا تھا نا، ابھی میں شبلی فراز صاحب کے پاس یہی سوال چھوڑ کر آیا تھا، یہ میں اگلا سوال آپ سے کروں گا، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہم صورتحال سے گزر رہے ہیں، دیکھیے اگر یہ من گھڑت کہانیاں اس قسم کی ہوں گی، ایک روسی تیل کے اوپر حقیقت ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ دیکھیے روسی تیل جو ہے وی مسٹ انڈرسٹینڈ وہ یورلز کہلاتا ہے، اس کے اندر 1.8% سلفر ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان کی کوئی بھی ریفائنری ایسی نہیں ہے جو اس کو ڈیزل یا پیٹرول میں تبدیل کر سکے، وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو روسی تیل ہے یہ کوئی اب ڈسکاؤنٹ پہ ملنا شروع، یوکرین کی جنگ کے بہت پہلے سے $8 یا $10 پہ سستا تیل، جنگ کے بعد صرف وہ ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ $20-25 پہ پہنچ گیا۔ یہ ہمیشہ سے سستا رہا ہے، اور اس سستا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دس از ہائی سلفر تیل۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ سوچئے کہ اس وقت ہم پیسے تو لے رہے ہیں IMF سے، ہم پیسے لے رہے ہیں امریکہ سے اور سعودی عربیہ سے، کیا ہم وہ پیسے استعمال کر سکتے ہیں روس سے تیل خریدنے کے لیے؟ تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف ایک حماد اظہر صاحب کا خط ہے، نہ تو روس کی طرف سے کوئی اس کا جواب آیا ہے، نہ کسی قسم کا کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ پاکستان کا ایگزسٹ کرتا ہے۔ ٹھیک، اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس حکومت کی 1.5 ماہ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کو کسی نے دھکا تو نہیں دیا تھا کہ آپ نے جا کر اس کو سنبھالنا ہے، یا عمران خان کو نکالنا بہت ضروری ہو گیا ہے، تو آپ زبردستی گن پوائنٹ پہ کسی نے رکھ کے کہا کہ آپ جائیں اور یہ کام کریں؟ اپنی مرضی سے آئے تھے، حالات کو دیکھتے ہوئے آئے تھے۔ اس وقت جو پریشانی جو مشکل پاکستانی برداشت کر رہے ہیں، اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو کیا ہم اس سے زیادہ برداشت کر رہے ہوتے، یا حالات کم و بیش ایسا ہی ہوتے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 6 یا 7 ہفتے ہوئے ہیں اس حکومت کو آئے ہوئے، میرا خیال ہے کہ 11 اپریل کو میاں شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا تھا وزارت عظمیٰ کا۔ اب اگر مہنگائی سامنے آ رہی ہے، اگر ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اگر سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر رہی ہے، تو یہ پچھلے 6 یا 7 ہفتے میں جو معاشی پالیسیز بنائی گئی ہیں ان کے نتیجے میں نہیں ہو رہا، یہ پچھلے 4 سال کی جو معاشی پالیسیز ہیں ان کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو بڑھائی گئی ہے، یہ سابقہ حکومت اگریمنٹ کر کے گئی تھی IMF سے۔ جون کا بجٹ کھول کے دیکھ لیجئے جو پچھلے سال کا بجٹ ہے، اس میں حکومت نے IMF سے وعدہ کیا تھا کہ $30 فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر پیٹرولیم لیوی لگایا جائے گا۔ یہ وعدہ کرنے کے بعد حکومت نے ایک قسط وصول کر لی تھی IMF سے، اور اس کے بعد اس کی وعدہ خلافی کر لی۔ آپ نومبر کی 21 تاریخ سن 2021 کی پریس کانفرنس نکال کے دیکھ لیجئے، سابقہ وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ انہوں نے IMF کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ $4 فی لیٹر ہر مہینے پیٹرولیم لیوی اضافی ٹیکس لگائیں گے جب تک وہ $30 تک پہنچ جائے۔ اس حکومت نے جتنے کام کیے ہیں یہ سابقہ حکومت اگریمنٹ کر چکی ہوئی تھی IMF کے ساتھ۔ ٹھیک، ہم یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ افغان صاحب میرے خیال میں فاروق سلیم صاحب کو آپ کو اپنی گورنمنٹ میں رکھنا چاہیے۔ اتنا اہم معاملہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو تیل استعمال ہی نہیں ہو سکتا، سلفر اس میں 1.8% ہے، تو اتنا آسان سا جواب تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ لوگ جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں، رشیا سے جا کے بات چیت کر رہے ہیں، اور جو فاروق سلیم صاحب نے گفتگو کی کہ کم و بیش یہی حالات ہوتے، اگر عمران خان صاحب کی بھی حکومت ہوتی تو کم و بیش یہی حالات ہوتے، مگر جو قانون سازی کی صورتحال ہے، جو ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے، اور جو اس کا نقصان پاکستان کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، اس کا بھی تو کوئی حساب ہوگا۔ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک. تحریک انصاف کا بیانیہ یہ ہے کہ اگر ان کی حکومت موجود ہوتی تو ملک کے معاشی حالات بہتر ہوتے, عوام کو بہتر ریلیف مل رہا ہوتا, اور اس میں ایک اہم پلر جو ہے وہ یہی ہے کہ رشیا سے ہم سستا تیل اور گندم خرید لیتے, اور تو اس طرح ہمارے مسائل خاصی حد تک کم ہو سکتے تھے, اور ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کر رہے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہے ہوتے, اس لیے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام تقریباً چھوڑ دیا تھا. افنان صاحب, گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. جو گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ جب آئے حکومت کے اندر تو آپ کا تو بیانیہ یہ تھا نا کہ ہم نے آنے کے بعد ریلیف دینا ہے. بریک سے پہلے یہ بات ہوئی میری فاروق سلیم صاحب سے. فاروق سلیم صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان حکومت بھی ہوتی تو کم و بیش یہی حالات ہوتے, اور آپ بھی مان رہے ہیں کہ آپ نے اسی کو کیری آن کیا, یہی حالات تھے. ہم یہ توقع کر رہے تھے اور آپ کی لیڈرشپ یہ بتا رہی تھی کہ حالات تو بہتر ہو جاتے, تو وہ بہتری کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہتری جو ہے وہ, میں جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ وہ مطلب اوور نائٹ یا چند دنوں میں تو نہیں ہم نے کہا تھا کہ لے کے آئیں گے. ہماری حکومت کو 100 دن بھی نہیں ہوئے ابھی آئے ہوئے. تو اگر آپ کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم آتے ہی پہلے دن ہمارے پاس کوئی ایسا چیز تھا کہ ہم جو ہے وہ ملک کے سارے حالات ٹھیک کر دیتے, تو وہ تو پاسبل نہیں تھا. پچھلے 4.25 سال جو ہے وہ کرپشن بے انتہا ہوئی ہے, جس نے کرپل کر دیا اکانومی کو. ہمارے انٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 85% بڑھ گیا ہے, ہمارے ایکسٹرنل ڈیٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. پھر یہ ہے کہ ایسے لوگ حکومت میں تھے جنہوں نے ہوائی چیزیں بنائی ہوئی تھیں, مطلب آپ سوچیں کہ فورن ریلیشن کے لیول کے اوپر, تاکہ وہ جو گفتگو کریں آپ اس کو رسپونڈ بھی کر سکیں. شبلی فراز صاحب, میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ کوئی مثالی تعلقات نہیں تھے. آپ کا ماننا یہ ہے کہ آپ کی حکومت ہوتی تو آپ رشیا سے سستا تیل اور گندم خرید لیتے, آئی ایم ایف کا پروگرام بھی تقریباً آپ نے چھوڑ ہی دیا تھا, اور آپ کے کوئی تعلقات امریکہ سے بہتر نہیں تھے. ہماری تمام تجارت, فاروق سلیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہے یا امریکہ کے دوستوں کے ساتھ ہے, پابندیاں لگنی لازمی تھیں ہمارے اوپر. تو ہم نے چلے رشیا سے تجارت کر لی, ہم پر پابندیاں لگ گئیں, تو پھر ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا تھا؟ آپ کی گورنمنٹ کیا سوچ رہی تھی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فاروق سلیم صاحب نے جو کہا کہ یہ جو سازش کا جو اسپیکٹ ہے یہ ایک من گھڑت سی بات ہے. میں آئی ایم شاکڈ, آئی ایم سرپرائزڈ کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ 28 مارچ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو کہ کمپرائز کرتی ہے پرائم منسٹر پہ اور سارے چیز پہ اور جتنے بھی ٹاپ براس ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے. اس میں یہ طے ہوا, اس کے منٹس میں یہ طے ہوا کہ یہ انٹرونشن ہوئی تھی, اور اسی وجہ سے ڈیمارچ کیا گیا تھا امریکن ایمبیسی کو, امریکن گورنمنٹ کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس وقت پرائم منسٹر عمران خان تھے. اس کے بعد 22 اپریل کو جب کہ یہ سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے یہ تھے, اس میں بھی اسی بات پہ اسی کو انڈورس کیا گیا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فاروق سلیم کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہوائی بات ہے. آگے چلتے ہیں. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پالیسی پہ عمل درآمد کر رہی تھی کہ جس میں عمران خان صاحب نے کئی دفعہ ہر جگہ پہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ ڈیفرنٹ انٹرویوز پہ انٹرنیشنل چینلز کو جو دیے, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے ہیں, ہم سب کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم جو ہے تو کسی کی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ کسی کی باہر کے ملکوں کے ایشوز کا ہم حصہ بنیں گے. ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کریں گے جو کہ ہمارے ملک کے عوام کی بہتری کے لیے ہوں, ہم وہ فیصلے کریں گے. اس پہ چاہے کوئی خوش ہوتا ہے یا خوش نہیں ہوتا, یہ ایک الگ بات ہے. تو ہمارا یہ جو پرنسپل تھا بیسیکلی, جو کہ ایک ہم نے اپنی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی اس میں ہم نے جو اکنامک سیکیورٹی تھی اس کو ہم نے بہت ٹاپ کی پرائیورٹی دی. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی ہے جس کا کہ ایک اہم ترین پلر, انفیکٹ ایک ایسا پلر جو کہ اکنامک سیکیورٹی پہ منحصر تھا. اس میں ہم نے ان چیزوں کو پرائیورٹائز کیا. تو یہ کہنا کہ ہم نے دشمنیاں کرنی تھی امریکہ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, یعنی یہ بالکل ہم نے فرض کریں رشیا سے تیل خرید لیا, امریکہ سے ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں اور آپ کے نہیں تھے اچھے, بائیڈن نے آپ سے بات نہیں کی, ایک فون بھی نہیں کیا, تو ان سے آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں, انہوں نے پابندیاں لگا دیں. ان کے الائز ہیں یورپ, انہوں نے پابندیاں لگا دیں. عرب ممالک آپ سے ناراض ہو جائیں کیونکہ ان کے الائز ہیں, وہاں سے آپ کو پرابلم آ گئی. اب پاکستان کے پاس دوسرا وینیو کیا ہے کہ ملک کو ریلیف ملے, پیسہ بھی آئے, نظام بھی چلے. دوسرا آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ اب لائن منقطع ہو گئی ان کی دوبارہ. چلیں افنان صاحب, جو گفتگو کی شبلی فراز صاحب نے کہ جی وہ ایک نیشنل سیکیورٹی
کی انہوں نے پالیسی بنائی تھی اور معیشت اس میں اہم پلر تھا، پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا. تو وہ ان کے وزیر خزانہ بھی کہہ رہے کہ ہم نے پیٹرول سستا کرنا تھا، ہم نے جو ہے وہ مختلف مدوں سے پیسے نکال رکھے تھے، ہمارے پاس موجود تھا، سبسڈی کا پیسہ موجود تھا ہمارے پاس، لیکن آپ نے وہ اس پلان کو فالو نہیں کیا. تو اب عمران خان نہیں ہے مگر وہ کہتے کہ ہمارے پاس پلان تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 4.25 سال بعد اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیتے وہ ہو جاتا، پاکستان جو ہے وہ فرانس بننے جا رہا تھا، یہ آپ 4.25 سال بعد آپ یہ بات نہیں کر سکتے. 4.25 سال بعد تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈیلیور کر دیا. یہ دیکھیں یہ ہم نے اتنی موٹر ویز بنا دی، یہ اتنے ڈیم بنا دیے، یہ اتنی ریل روڈ کھڑی کر دی، یہ اتنی امپلائمنٹ لے کے آ گئے. یہ تھی بات بتانے والی. ان لوگوں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں کر رہے. انہوں نے یہ ان سے کوئی پوچھے کہ ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ کی کیا کارکردگی تھی 4 سال کی، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس لیے انہوں نے یہ جو لیٹر والی کہانی ہے یہ بنائی ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انٹرونشن جو ہے وہ انہوں نے مانا ہے، تو انٹرونشن مانی ہے نا، کانسپیریسی تو نہیں مانی. کانسپیریسی تو کوئی تھی نہیں. جو کانسپائر آپ کے خلاف کرتا ہے وہ آپ کو بلا کے تھوڑی بلاتا ہے کہ میں آپ کے خلاف کانسپیریسی کر رہا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ میں تمہارے خلاف ایک سازش کرنے لگوں. اس طرح کبھی ہوتا ہے کبھی دنیا میں؟ تو یہ غیر سنجیدہ لوگ تھے. انہوں نے ایک لیٹر کو، ایک مراسلے کو پکڑ کے بلکہ اس کے اوپر ایک ہوا اس لیے بنایا کیونکہ تاکہ عوام ان سے یہ نہ پوچھے کہ تمہیں 50 روپے کلو جو ہے وہ چینی ملی تھی، تم نے 150 روپے چھوڑی، تمہیں 30 روپے کلو آٹا ملا تھا، تم 80 روپے کا چھوڑ کے گئے. یہ سوالوں کے جواب نہیں ہیں. چلیں آج اگر یہ ہوتے تو کیا اور نقصان ہو جاتا؟ آپ یہ بتا دیں عفنان صاحب، یہ اگر آج ہوتے آپ ان کو گھر نہ بیچتے تو کیا ہوتا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بیانات فورن پالیسی کے لیول پہ دیے ہیں اس کا ایک اکنامک امپیکٹ اس ملک کے اوپر ضرور آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غیر ذمہ دار لوگ فورن پالیسی چلائیں گے اور توشہ خانہ کی چیزیں جو گفٹ میں ملی ہوں گی ان کو جو ہے وہ اپنا بازاروں میں بیچیں گے تو اس کا امپیکٹ تو آئے گا. آپ یہ نہیں دیکھیں فورن پالیسی اور آپ کی سیاست اکانومی کے ساتھ انٹر لنکڈ ہے. یہ لوگ جو ہے انتشار پھیلا رہے ہیں سیاست کے اندر، فورن پالیسی کے اندر جو آپ کے میجر ایکسپورٹ پارٹنرز ہیں ان کو یہ لوگ جان پوچھ کے خراب کر رہے ہیں. ٹھیک تو آپ کے خیال میں مجھے فاروق سلیم صاحب کے پاس جانا ہے. بات یہ ہے مگر آپ بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں کہ فورن پالیسی کو نقصان پہنچا، شبلی فراز صاحب اگر جلدی سے آپ 30 سیکنڈ میں مجھے بتا دیں تاکہ میں اس پر پھر کامنٹ لے لوں فاروق سلیم صاحب کا، کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹ کیا تھا؟ ہم نے رشیا سے تجارت کر لی، اب پابندیاں لگ گئیں تو ہم کیسے ملک کو چلاتے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے اہم پرائیورٹی آپ نے ہر نیشن نے اپنی وضع کرنی ہوتی ہے کہ کسی کی لڑائی، کسی کی سینکشنز کسی بھی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے عوام بھوک سے مر رہے ہوں، آپ کے عوام کو کھانے کو مل نہ رہا ہو اور آپ جو ہے تو چونکہ کسی اور کی انڈیا نے نہیں کیا، انڈیا پہ سینکشنز نہیں ہو سکتی تھی، انڈیا نے کیوں کیا؟ اور ملکوں نے بھی کیا، ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. یہ تو دیکھیں صرف تیل کی بات نہیں تھی، گندم کی بھی بات تھی جو کہ ہم تقریباً 3 ملین ٹن جو ہے تو ہم نے امپورٹ کرنا ہے. یہ بات مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے شبلی صاحب. فاروق صاحب اس سے بعد آپ سے کامنٹ لوں گا کہ انڈیا اور پاکستان کا تقابل کرنا کیا یہ جائز ہے؟ ہم اپنی معیشت کو سامنے رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. یہاں گفتگو کو مجھے روکنا ہوگا اور وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے. گفتگو سے میں یہ نتیجہ ضرور اخذ کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس، ہماری عوام کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ صرف اپنے پاس اپنا خیال رکھیں، ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنے اخراجات کو کم کریں. نہ حکومت نہ اپوزیشن دونوں کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے، وہ وہی کریں گے جو ان کو کرنا ہے، جو ان کی سیاست کے لیے بہتر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عفنان اللہ صاحب، شبلی فراز صاحب اور فاروق سلیم صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.